اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر ہیں اور وہ نیک اور اچھے لوگ ہیں جو لکھتے ہیں۔ آج کے خطبے میں امام صاحب نے انہی باتوں کا تذکرہ کیا کہ فرشتے ہمارے اعمال لکھنے پر مقرر ہیں اور ساری باتیں انسان کی لکھی جاتی ہیں۔ حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا ہم لوگ جو باتیں بولتے ہیں سب پر ہماری پکڑ ہوگی، ہمارا مواخذہ ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں تمہیں گم پائے، لوگوں کو ان کے منہ کے بل جہنم میں لے جانے والی چیز یہی زبان تو ہے۔ اسی زبان کی کڑواہٹ اور خرابی اور بد زبانی کی وجہ سے آدمی منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یہی زبان کفر کا کلمہ کہتی ہے اور انسان کفر و شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ کر کافر بن جاتا ہے کفریہ کلمہ بولنے کی وجہ سے۔ تو یہ زبان انسان کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے اس زبان پر کنٹرول کرنا سیکھو، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اگر ان دو چیزوں پر کنٹرول کر لے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور یہ دو چیزیں ہیں زبان اور شرمگاہ۔ کہ ان دو چیزوں پر کوئی کنٹرول کر لیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ بھلی بات کہے ورنہ چپ رہے۔ تو بری بات کہنے سے بہتر ہے چپ رہنا، اور چپ رہنے سے بہتر ہے بھلے کلمات کہنا۔ اور اسی لیے سلف صالحین کا یہ طریقہ تھا کہ ان کی زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی تھی، مسلسل سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ سب کلمات ان کی زبانوں پر جاری رہا کرتے تھے تاکہ غلط بات زبان پر آئے ہی نہ، بھلے کلمات زبان پر جاری رہیں گے اور نکلیں گے، اور خیر اور نیکیاں لکھی چلی جائیں گی، کیونکہ ہر نیکی کم سے کم 10 گنا لکھی جاتی ہے۔ تو جب ہماری زبان خیر کہتی رہے گی تو یہ 10 گنا، 20 گنا، 100 گنا، 200، 300، 400، 500، 600، 700، ایک کلمہ 700 کے برابر لکھ دیا جاتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے تو اس سے بھی بڑھا دیتا ہے، الی اضعاف کثیرہ، ایسے ہی حدیث شریف میں لکھا ہے۔ اس لیے خیر کے کلمات سے ہماری زبان تر و تازہ رہنی چاہیے۔ اللہ توفیق دے۔